مسلمانوں کی زندگیوں سے سکون جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. ہمارا جو توکل اللہ کے اوپر تھا وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم رزق کی تلاش میں بھی اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں، جبکہ رازق کو منانے کی کبھی کوشش نہیں کرتے. آج اگر ہم اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس پستی میں جا چکے ہیں. کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم نہیں کرتے، چاہے کسی کا حق ماننا ہو، کرپشن کرنی ہو، ڈکیتی، زنا کرنا ہو یا شراب پینا ہو. آج کے دور میں ہمیں گناہ ہی نہیں لگتا. گھر گھر کی کہانی ہے کہ ہر گھر کے اندر لڑائی ہے، تو کوئی زمین کے لیے لڑ رہا ہے، تو کوئی پیسے کے لیے لڑ رہا ہے، تو کوئی رشتوں کے چکر میں لڑ رہا ہے. آج ایک بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے. ایک خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی فساد برپا ہے. اس وقت ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہم پریشان رہتے ہیں یا تو جو عبادت کی جو اصل لذت ہے، جو اصل مزہ ہے، وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے. جو ایک نور ہے عبادت کا جو حاصل ہوتا ہے دعاؤں سے، رو رو کے اپنے گناہوں کی معافیا مانگ مانگ کے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا، اور نہ ہی ہمارے دلوں میں وہ نور اتر رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم شارٹ کٹ کے چکروں میں لگ جاتے ہیں. کوئی بھی چیز شارٹ کٹ نہیں ہوتی. ہم تو مسلمان ہیں، اور ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ مسلمانوں کو ہونی ہی نہیں چاہیے. ہم تو الحمدللہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا بھی ہے جو اس سے بہت بہترین ہے. روزی روٹی کے چکر میں پریشان رہتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ رازق میں ہوں. اللہ تو وہ ہے جو پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی کھلا دیتا ہے، جو گھر میں بیٹھا ہو اس کو بھی کھلا دیتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی ہم پریشان رہتے ہیں ہم گالیاں کھاتے ہیں، ذلیل و رسوا ہوتے ہیں آفس کے اندر بھی، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو چکے ہیں. ہر برائی ہم نے اپنے اوپر حاوی کر لی ہے. نہ ہماری اجتماعی معاملات بہتر ہیں، اور نہ ہی ہمارے خلوت کے معاملات بہتر ہیں. یا آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، اچھی خاصی داڑھی رکھنے والے لوگ بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں. کیا ہمیں شرم و حیا نہیں آتی؟ ہم اس اپنے رب کو کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ کوئی بھی گناہ ہوتا ہے چاہے وہ خلوت کا ہی کیوں نہ ہو، ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن اس رب سے نہیں ڈرتے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو ہماری شہرت کے بھی قریب ہے. ہمیں تو ہر وقت یہ دعا کرتی رہنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے وہ گناہوں کو بھی معاف فرما جو دنیا جانتی ہے، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جو تنہائی کے ہیں. آج ہم اپنی ماں باپ کی دعائیں نہیں لیتے، ہم اپنے بڑوں کی دعا ہی نہیں لیتے. ہر معاشرہ، ہر گلی کے اندر یہ معاملات ہو چکے ہیں کہ صرف اور صرف لڑائی جھگڑا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. آپ کبھی خود بھی غور و فکر کریں، 20-25 سالوں کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے. جو پہلے معاشرہ ہوا کرتا تھا، جو پہلے جیسا محلہ ہوا کرتا تھا، جیسا پہلے لوگ ایک دوسرے کے لیے ڈر رکھا کرتے تھے، جس طریقے سے پڑوسی رشتہ داروں سے پہلے ہوا کرتے تھے، آج ہمیں ایسے کہاں مل رہا ہے؟ کہیں بھی نہیں. ہر شخص نے اپنے آپ کو دیوار کے اندر بند کر لیا ہے کہ بھائی یہ میری بیوی اور یہ میرے بچے. اس سے آگے پیچھے وہ کچھ دیکھتا ہی نہیں. نہ اپنے اولاد کو یہ سکھاتا ہے کہ تایا یہ ہوتا ہے، چچا یہ ہوتا ہے، ماما خالہ پھپھا یہ ہوتے ہیں، وہ سکھاتے ہی نہیں. ہم اولاد کے معاملے میں بھی ان کو دنیا داری سکھا دیتے ہیں. کبھی سوچیں تو صحیح، ہمارا یہ معاشرہ جا کس طرف رہا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ خود کو تبدیلی کی صرف نہیں ہے. ہم نے اپنے گھر کو بھی سدھارنا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو بھی سدھارنا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ بے حیائی بھی کتنی پھیل چکی ہے. گھر گھر کے اندر جو ہے وہ ناچ گانا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہم شادی بیاہ کے اندر کیا کیا رسومات نہیں کرتے جو ہمیں ہندوؤں سے ملی. ہمارے مسلمانوں کے تو یہ کام ہی نہیں ہوا کرتے تھے. نکاح کو بھی سادہ رکھا گیا تھا. ہم نے کیا کیا، نکاح کو بھی اتنا مشکل کر دیا، اور زنا عام ہو گیا. آج کے دور میں لوگ زنا کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا نہیں چاہتے، ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے. اور پھر کیا ہو رہا ہے، صرف اور صرف ڈپریشن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. ہمیں تو یہ معمول بنانا چاہیے کہ ڈیلی ایک وقت رکھیں جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم بیٹھیں، اور کسی دن کسی ایک آیت کی تفسیر بیان کر دی، کبھی کوئی حدیث بیان کر دی، تاکہ ہمارا گھر میں بھی رحمتیں برکتیں اتریں. ہمیں چھوٹی سی بیماری آ جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بیماریاں
جس نے اس معاشرے کو بگاڑ دیا، جس نے ہمارے گھر کا سکون چھین لیا، جس نے ہماری نگاہوں کو بدکردار کر دیا، ہم ان بیماریوں کے حوالے سے سوچتے بھی نہیں۔ دوستوں، آج سے ہی یہ نیت رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے گھر کے جو ماحول ہے اس میں ہم یہ اپنائیں گے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کیا کریں گے، اور ہم ساتھ میں کوئی تفسیر بھی بیان کیا کریں گے، اور حدیث کا بیان بھی کریں گے۔ آج سے ہی معمول بنائیں، اور پھر دیکھیے گا کتنی جلدی آپ کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، آپ کی زندگیوں میں رحمتیں برکتیں آئیں گی، اور آپ کے دل کو جو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا وہ یقین مانیں دنیا کی کوئی بھی دولت وہ آپ کو وہ سکون نہیں دے سکتی۔